اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آگے کی آیت کو سمجھنے سے پہلے دوبارہ یہ ریوائز کر لیں، یہ یاد کر لیں کہ سورہ بقرہ مدینہ کے شروع کے دور میں نازل ہوئی تھی۔ مدینہ کے سفر میں یا مدینہ میں آپ سے جب داخل ہوئے یا جب اس میں ایک پہلا سال تھا تو مدینہ کے شروع میں سورہ بقرہ نازل ہوئی تھی اور تھوڑی تھوڑی کر کے ہوتی رہی تھی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں گئے تو مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کو ایک تو آپس میں بھائی بھائی بنا لیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ انصار کون ہے اور مہاجر کون ہے۔ انصار وہ صحابہ جو مدینہ میں ہی رہتے تھے، جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی صحابہ یعنی مکے والے لوگ مدینہ آئے تھے جن کی مدد کے ذریعے۔ اور مہاجر وہ صحابہ ہیں جو اپنا گھر بار سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑ کر خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہجرت کر کے وہ مدینہ آ گئے تھے، یعنی پیچھے سب کچھ چھوڑائے تھے، خالی ہاتھ تھے۔ تو انصار نے ان کی مدد کی تھی، انہیں اپنی جگہوں میں سے، اپنے کھادوں میں سے اور اسی طرح اپنی زمینوں میں سے حصہ دیا تھا، اور یا پھر اپنے جو تجارت تھی ان تجارت میں جو مکہ کے لوگ تھے وہ ان کی مدد کیا کرتے تھے، یعنی انہوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ اب سب نے کیا کہ ایک انصار کو اور ایک مہاجر کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا کہ تم آج سے ایک ساتھ ایک ہی رشتہ کھاؤ گے اور ایک دوسرے کی مدد کرو گے اور ایک دوسرے کو گرنے نہیں دو گے، ایک دوسرے کو سنبھال کر رکھو گے۔ ایسے آپ سب نے ان کا رشتہ آپس میں قائم کیا تھا۔ لیکن دو اور قسم کے لوگ تھے جو مدینہ میں آپ وسلم کو ملے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ وسلم کو ان کو جھیلنا پڑا تھا، ان کو سنبھالنا پڑا تھا، انہیں منہ دینا پڑا تھا۔ وہ کون لوگ تھے؟ وہ تھے ایک یہود اور دوسرے منافق۔ یہود اور منافق۔ ایک بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ منافق کا تذکرہ آپ کو مکہ میں نہیں ملے گا۔ مکہ میں منافق نہیں تھے، مکہ میں کفار تھے، جن کی مثال ہم کل والی کلاس میں پڑھ آئے ہیں۔ مکہ میں منافقین کے بارے میں بس ایک ہی بار قرآن پاک نے بات کی ہے، باقی تقریباً جو بھی منافقین کی بات ہے، جو بھی منافقین کی بات وہ مدینہ میں ہی ہے، یعنی مدینہ میں منافقت شروع ہوئی تھی۔ وہ کیوں شروع ہوئی تھی وہ بھی ہم ابھی دیکھتے ہیں۔ اور یہود بھی مدینہ میں رہتے تھے۔ یہود کے 3 قبائل تھے جو مدینہ میں آ کر آباد ہوئے تھے۔ ایک تو ان کے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں تھی، یہ وجہ تھی، اور دوسری یہ وجہ تھی کہ انہیں پتہ تھا کہ جو آخری نبی آنے والے ہیں یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مدینہ میں آئیں گے، یعنی مدینہ میں اس طرح کے علاقے تھے اور اس طرح کے باغات تھے، خاص کر کھجور کے جو درخت تھے جو انہوں نے دیکھے تھے، تو ان سب کو دیکھ کر انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ آخری نبی کی آمد ہونے والی ہے اور آخری نبی اس وقت یعنی کہ اس جگہ پر آئیں گے۔ تو انہوں نے اس لیے مدینہ کو چنا تھا، مدینہ میں آ کر رہنے لگے تھے۔ شروع میں ہی یہود مدینہ میں نہیں رہتے تھے، بعد میں وہ خانہ بدوش کی زندگی گزار کر مدینہ میں آئے تھے اور مدینہ میں ہی سیٹل ہو گئے تھے، اور مدینہ کے لوگوں کو اپنے وس میں کر لیا تھا، انہیں لڑاتے رہتے تھے، یوں سمجھے ان کے بیچ میں انگلیاں چلاتے رہتے تھے۔ تو مدینہ کے لوگ آپس میں بہت پریشان ہو گئے تھے، بہت پریشان، یعنی ان کی جنگیں آپس میں ہوا کرتی تھی اکثر۔ مدینہ کے 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج، جنہیں ہم انصاری بھی کہتے ہیں، اوس اور خزرج۔ ان اوس اور خزرج کو یہود کے جو 3 قبائل تھے وہ آپس میں یہود یہ مل کر آپس میں اوس اور خزرج کو گرایا کرتے تھے یا لڑایا کرتے تھے، یا مطلب ان میں انگلیاں چلایا کرتے تھے، جس وجہ سے اوس اور خزرج کافی پریشان رہنے لگے تھے۔ یعنی کس کو ایسی زندگی پسند ہوگی جس میں آئے دن لڑائی اور آئے دن جھگڑے ہوں۔ تو یہود خود تو سکون سے تھے، پرسکون تھے، اور یہود کو آخری نبی کا انتظار تھا۔ یہ بھی نوٹ کیجیے گا کہ انہیں آخری نبی کا انتظار تھا۔ یہود اصل میں بہت چالاک تھے، اب بھی ہیں، پہلے بھی بہت چالاک تھے۔ انہیں لڑنا نہیں آتا تھا، وہ میدان پر آ کر کبھی نہیں لڑے، وہ بس بیچ میں ہی لوگوں کو آپس میں اٹکا دیا کرتے تھے یا انہیں لڑایا کرتے تھے۔ پھر جب انہیں خود کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ انہیں خود میدان میں اترنا ہے یا انہیں خود لڑنا ہے تو وہ کہتے تھے جب ہمارا آخری نبی آئے گا تو ہم دیکھیں گے، تب ہم سے لڑ کے دکھانا، تب جو ہے ہمیں ہرا کے دکھانا، اس طرح کی باتیں کہتے تھے۔ تو مدینہ میں ایک یہود رہتے تھے اور دوسرے منافقین۔ تو اب سوال آتا ہے کہ منافقین کی شروعات کیسے ہوئی؟ دیکھیں، جب اوس اور خزرج آپس میں لڑ لڑ کر بہت تھک گئے تھے اور انہیں ایک مسیحا کی ضرورت تھی، سمجھ رہے ہیں؟ مسیحا یعنی جو آئے اور ان میں صلح کرائے، انہیں سکون دے، انہیں آسانیاں دے، تاکہ ان کے اندر ایسے احکامات جاری کرے
جس کی وجہ سے امن اور خوشحالی ہو جائے، معاشرہ امن ہو جائے. انہیں امن مطلب چاہیے تھا. اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم سب مل کر اپنا ایک سردار بنائیں گے. صحیح ہے. مدینہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آنے سے پہلے ایک سردار چنا تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن ابی. یہ نام یاد رکھیے گا اور آپ نے بہت بار سنا بھی ہوگا، عبداللہ بن ابی بن ابن سلول. تو یہ جو ہے اس کو بنایا جا رہا تھا سردار. مدینہ کا ایک سردار مقرر ہونے والا تھا جو مدینہ کے لوگوں کو صلح میں رکھے، امن میں رکھے، صلح کرائے ان کی. لیکن عبداللہ بن ابی کی تاج پوشی سے پہلے، یعنی یوں سمجھے کہ وہ مکمل سردار بن چکا تھا، سب نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ ہمارا جو سردار ہے وہ عبداللہ بن ابی ہے، لیکن ابھی اس کی تاج پوشی نہیں ہوئی تھی. یعنی یوں سمجھے مکمل طور پر وہ اپنی کرسی پر نہیں بیٹھا تھا کہ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے اور لوگوں نے عبداللہ بن ابی کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ عہدہ دیا، وہ کرسی دی. یعنی آتے ہی نہیں، جیسے آپ آئے پہلے دن ہی نہیں، آگے چل کر بعد میں. صحیح ہے. تو یعنی پھر عبداللہ بن ابی کی وہ سیٹ بھی کینسل ہو گئی. یوں سمجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے عبداللہ بن ابی پیچھے ہو گیا، یعنی اسے وہ مقام نہیں ملا. کیونکہ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے تھے اور سب کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو ان سے بہتر صادق اور امین تو کوئی ہو نہیں سکتا تھا جو ہمیں امن اور سکون میں رکھے. تو اس لیے عبداللہ بن ابی کے پاس اب دو راستے تھے. بات کو سمجھیے گا، اب اس کے پاس دو راستے تھے. یا تو خوشی خوشی مسلمانوں میں داخل ہو جائے، یا پھر وہ مسلمانوں سے دشمنی کر لے. نہ اس نے خوشی خوشی مسلمانوں میں داخل ہونا پسند کیا اور نہ ہی اس نے مسلمانوں سے دشمنی مول لی. کیونکہ اسے پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی عام شخصیت نہیں ہے. ان سے دشمنی لینا یعنی پورے مدینہ سے دشمنی لینا، کیونکہ مدینہ میں تقریباً یہود کو چھوڑ کر اور ان منافقین کو چھوڑ کر تقریباً لوگ مسلمان ہو گئے تھے. یعنی مدینہ کا ایسا کوئی گھر خالی نہیں تھا جس میں مسلمان نہ ہو. تو عبداللہ بن ابی کو پتا تھا کہ اگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کی تو پورا مدینہ میرا دشمن ہو جائے گا، اور وہ کرسی جو کبھی میری تھی یا جو کبھی میری ہونی تھی وہ میری پھر کبھی نہیں ہوگی. اس لیے پھر عبداللہ بن ابی نے ایک تیسرا راستہ اپنایا. کون سا راستہ؟ منافقت کا راستہ. یہ نافقہ ینافقو کے معنی ہے دو راستے. ایک سرنگ ہو جس میں چھپکلی آپ نے دیکھی ہوگی، ایک جنگلی چھپکلی جب وہ کسی ریگستان میں ایک سرنگ سے نکل کر دوسری سرنگ سے نکل جائے اسے کہا جاتا ہے نفقہ یعنی دو راستوں والی سڑک. ایسی سڑک جس کے دو راستے نکلتے ہوں، یعنی ایک سے داخل ہو دوسرے سے نکل آئے اور کسی کو پتا بھی نہ چلے. تو عبداللہ بن ابی نے منافقت کا راستہ شروع کیا، اپنایا، جس میں عبداللہ بن ابی نے مسلمانوں کے بیچ میں ہی رہ کر مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن ساتھ میں کفار کے ساتھ بھی اس کی اٹھک بیٹھک تھی، اٹھنا بیٹھنا تھا، اور یہود کے ساتھ بھی اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا. یعنی بس کسی طرح دنیا مل جائے، کسی طرح لوگ خوش ہو جائیں. اگر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پلڑا بھاری ہوا تو وہاں سے فائدہ حاصل کر لیں گے، اور کبھی اگر یہود کا یا کفار کا پلڑا بھاری ہوا تو وہاں سے فائدہ حاصل کر لیں گے. یعنی یہ اس کی چال تھی جس کی وجہ سے یہ منافقت مدینہ میں شروع ہوئی. اور عبداللہ بن ابی اکیلا نہیں تھا، اس کی بھی پوری ٹیم تھی باقاعدہ. یعنی وہ لوگ جو عبداللہ بن ابی کے ساتھ تھے یا جنہیں یقین تھا کہ جب عبداللہ بن ابی سردار بنیں گے تو ہمیں بھی کچھ عہدے دیں گے، ہمیں خاص بنائیں گے اپنا، تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ عبداللہ بن ابی کا اس کام میں بھی ساتھ دیا. تو ایسے مدینہ میں منافقت پھیل گئی. تو اب سورہ بقرہ جو تیسرے قسم کے لوگوں کے پر روشنی ڈال رہی ہے وہ ہے منافق. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے شروع میں پڑھا المتقین کے بارے میں، ہدی للمتقین. اس کتاب میں ہدایت ملے گی کنہیں؟ متقین کو. اس کے بعد ہم نے پڑھا کفار کے بارے میں جو مکہ کے خاص کفار تھے. آپ کو یاد ہوگا جو ہم پچھلے رکوع میں پڑھ آئے ہیں، جو مکہ کے خاص کفار تھے. وہ ہم آج کل کے جو کفار ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی، وہ مکہ کے خاص کفار کی بات ہو رہی ہے. اب یہاں پر منافقین کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے سوچ سمجھ کر پوری پلاننگ کے ساتھ مسلمانوں میں اندر داخلہ لی اور پھر مسلمانوں میں بگاڑ پیدا شروع کر دیا. اب اللہ تعالیٰ یہاں پر ان منافقین کا تبصرہ کریں گے.
ایک اور موٹی بات سمجھ لیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل سے بیان کیا ہے یہاں پر۔ اس کی جو منافقین کی بہت زیادہ وضاحت آئے گی وہ سورہ نساء میں بھی آئے گی، اور ایک سورہ منافقین بھی باقاعدہ ہے، لیکن یہاں پر متقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 5 آیتیں بیان کی، کفار کے بارے میں 2 آیتیں بیان کی، لیکن منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ باقاعدہ یہاں پر مثالیں بھی دے گے۔ ان مثالوں کو بھی ہم انشاءاللہ سمجھیں گے، آج نہیں انشاءاللہ کل والی کلاس میں۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں۔ اس آیت میں آپ نوٹ کریں گے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وَمِنَ النَّاسِ الَّذِينَ يَقُولُونَ، جس طرح اللہ تعالیٰ نے کافرین کے لیے کہا تھا نا کہ ان الذین کفروا، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ الذین یقولون، یعنی جمع استعمال نہیں کیا، بلکہ من یقول، جو کہتا ہے، یعنی ایک اللہ تعالیٰ نے سنگولر پرسن کے بارے میں بات کی ہے کہ من یقول، جو کہتا ہے، آمنا، ہم ایمان لے آئے، الذین یقولون، جو کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لے آئے، من یقول، جو کہتا ہے، آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ یہاں پر اگر بہت سے زیادہ لوگ ہوتے تو وہ کہتے کہ ہم ایمان لائے، لیکن جب کوئی ایک اپنے بارے میں بات کرتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ میں ایمان لایا۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ ہم ایمان لائے، یعنی یہاں پر یہ جو نا ہے نا، یہ ہم کی وضاحت دے رہا ہے، ہم جمع ہے یہ، اور یہ جو ہے یہ جمع نہیں ہے، یہ واحد ہے، یہ جمع، یہ بھی جمع، یہ واحد اور یہ جمع، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ان دونوں میں فرق سمجھیں کہ جو منافق ہوتے ہیں ان میں سے ان کا ایک آدمی مسلمانوں کے بیچ بیٹھا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے ہم ایمان لائے، یعنی کہ جو اس کی اپنی جماعت ہوتی ہے، اپنا اس کا گروپ ہوتا ہے، وہ اس کی بھی گواہی دیتا ہے، یعنی وہ اپنے منافقت کو خود ایکسپوز کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ مثال کے طور پر سمجھیں، ایک بچہ ہے جس نے دیوار پر لائنس لگائی ہے، اب وہ اپنی امی کے پاس جا کر کہتا ہے امی میں نے دیوار پر لائنس نہیں لگائی، میں نے یہ خراب نہیں کیا، یعنی وہ خود کو خود ہی ایکسپوز کر رہا ہے، اسے لگ رہا ہے کہ وہ خود کو صاف کر رہا ہے اور وہ پہلے ہی بتا دے گا کہ اس نے یہ نہیں کیا، لیکن اصل میں وہ خود کو ہی وہاں پر ایکسپوز کر رہا ہے۔ تو اسی طرح یہ منافق یا کر مسلمانوں کو کہتے تھے ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لائے، یعنی ایک جا کر ان سب کی گواہی دیتا تھا۔ دیکھیں جب کوئی ایمان لاتا ہے تو وہ ایمان لے آتا ہے، وہ جا کر ایک ایک سے نہیں کہتا کہ میں ایمان لایا، یہ بھی ایمان لایا، ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے، بلکہ یہ خود ان کو یقین دلانے کے لیے کیونکہ انہیں خود کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یا خود کو بھی انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم اصلاً ایمان نہیں لائے ہیں، تو اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واحد اور پھر جمع، یعنی وہ ایک سب کی گواہی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم ایمان لے آئے۔ تو کیا تم نے دیکھا اس شخص کو؟ یا من الناس، لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں، میں یقول، جو کہتا ہے، آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر، ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین۔ اب آپ اس آیت کو سمجھیں، یہ ایک نفی کے لیے بہت زوردار آیت ہے، اسٹرونگیسٹ وے ہے یہ کسی کے ایمان کا انکار کرنا۔ یہاں پر اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما مؤمنون، وہ مومن نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ما ہم، نہیں ہے وہ، ما ہم، نہیں ہے وہ، بی، یہاں پر یہ جو بی ہے نا یہ زور کے لیے آتا ہے، بی مؤمنین، یعنی یہاں پر ما کا بھی زور ہے اور بی کا بھی زور ہے، یہ عربک میں اس طرح پڑھایا جاتا ہے، یہ بی اور یہ ما، یہ دونوں جو ہے یہ زوردار نفی کے لیے آتے ہیں، یعنی ما ہم بمؤمنین، وہ مومن ہے ہی نہیں، وہ ہرگز مومن نہیں ہے، یعنی وہ جو کہتے ہیں آ کر کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لے آئے، یعنی صحابہ کے آگے وہ کہتے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اس بات کا جواب دے رہا ہے کہ ما ہم بمؤمنین، وہ مومن ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں، اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ وہ مومن نہیں ہے، بلکہ وہ مومن ہے ہی نہیں، یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یخادعون میں یہ جو کھڑی زبر ہے نا، یخادعون، یہ کھڑی زبر، اس کے بارے میں سمجھیں، جب بھی آپ کو کسی فعل میں یہ کھڑی زبر ملے تو اس میں کوشش کا مفہوم ہوتا ہے۔ یخادعون، وہ کوشش کرتے ہیں دھوکہ دینے کی، اللہ کو،
والذین آمنوا اور ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے. یعنی دیکھیں یہاں پر منافقین کی صفت بتائی جا رہی ہے. ایک تو وہ مومن ہے ہی نہیں، ہرگز مومن نہیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے، وہ ایمان رکھتے ہی نہیں ہیں. اور ایک اور دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں. ایک جگہ پر ہے کہ اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں، یعنی تھوڑا جو ہے ان کے پاس ایمان ہوتا ہے. لیکن یہاں پر جو کہا جا رہا ہے وہ سخت انداز میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس ایمان ہے ہی نہیں. یہ کوئی ایمان نہیں ہے کہ آپ تھوڑا ایمان لائیں پھر چلا جائے، پھر لائیں پھر چلا جائے، تو وہ ان کو ایمان ہے ہی نہیں، بلکہ وہ کوشش کرتے ہیں اپنے اس ایمان کی وجہ سے جو ظاہری ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، وہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دیں. جب وہ ایمان والوں کو کے بیچ میں آ کر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، تو اصل میں انہیں ان کی جو وہاں پر نیت ہوتی ہے وہ انہیں دھوکہ دینے کی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں وما یخدعون الا انفسہم، وہ نہیں دھوکہ دیتے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یخادعون نہیں کہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس میں کوشش کا مفہوم نہیں ہے، بلکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یخدعون، وہ دھوکہ دیتے ہیں. وما یخدعون، اور وہ نہیں دھوکہ دیتے، الا انفسہم، سوائے اپنے آپ کو. وما یخدعون الا انفسہم، یعنی اس کام سے نہ اللہ کو اور نہ اللہ کے رسول کو اور نہ ہی صحابہ کو کوئی فرق پڑتا ہے، بلکہ ان کی اپنی زندگیوں میں فرق پڑے گا. وہ اپنے آپ کو ہی دھوکے میں رکھ رہے ہیں. وما یشعرون، مگر انہیں شعور نہیں ہے. اس بات کو تھوڑا سمجھیے گا کہ ان منافقین کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان منافقین کو شعور نہیں ہے. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ دیکھیں منافقین دو طرح کے ہوتے ہیں، نوٹ کیجیے گا. ایک منافق وہ ہوتا ہے جو اپنی پوری پلاننگ سے مسلمانوں میں داخل ہو اور ان میں خرابی پیدا کرے. یہ منافق پھر بھی آسان ہے کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ وہ داخل ہی منافق ہو کر ہوا ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کہ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک یہود تھے اور دوسرے منافق. یہود میں سے بھی لوگ آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتے تھے، صحابہ کے ساتھ بیٹھتے تھے اور انہیں کہتے تھے ہم ایمان لے آئے ہیں اور ہم آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. کیونکہ یہود واقعتاً اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے تھے، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آخری نبی کو نہیں مانا تھا. تو اس حساب سے وہ کہتے تھے کہ کیا ہوا اگر ہم نے آخری نبی کو نہیں مانا، ہم ایمان تو ہم میں بھی ہے. تو مسلمانوں میں داخل ہوتے تھے اور ان میں ہی فساد پھیلانا شروع کرتے تھے یا انہیں لڑانے کی کوشش کرتے تھے. وہ تو اللہ تعالیٰ کا ساتھ مسلمانوں کے اوپر تھا کہ ان کی وہ چالیں کبھی کام نہیں آئیں. لیکن آگے چل کر ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ کیسے کیسے منافقین نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا. تو ایک منافقی قسم ان منافقین کی ہے جو سوچ سمجھ کر پوری پلاننگ کے ساتھ مسلمانوں میں داخل ہوتے ہیں تاکہ ان میں خرابی پیدا کر سکے، ٹھیک ہے. اور جو دوسرے منافق ہوتے ہیں یہ وہ منافق ہوتے ہیں جو داخل تو خوشی خوشی ہوتے ہیں اسلام میں. نوٹ کیجیے گا یہ بہت خطرناک منافق ہے کیونکہ یہ ہم بھی ہو سکتے ہیں، یہ میں بھی ہو سکتی ہوں، یہ آپ بھی ہو سکتے ہیں. یہ وہ منافق ہیں جو اسلام میں داخل خوشی خوشی ہوتے ہیں، جیسے کہ میں الحمدللہ اپنی خوشی سے اسلام میں ہوں، آپ الحمدللہ اپنی خوشی سے اسلام میں ہیں. لیکن منافقت ہم پر آ سکتی ہے. وہ کیسے؟ کہ داخل تو خوشی خوشی ہوتے ہیں لیکن پھر کچھ احکامات ایسے ہوتے ہیں اسلام کے جو ان پر بھاری گزرتے ہیں یا جن پر وہ چل نہیں سکتے، یا پھر آہستہ 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 اسلام سے بری ہونا چاہتے ہیں یا اسلام میں کیڑے نکالنا چاہتے ہیں. یہ دوسری قسم کے منافق ہیں جو اللہ کو اور اس کے رسول کو اس طرح نہیں مانتے، ان سے اس طرح محبت نہیں کرتے، بلکہ پھر آہستہ آہستہ اسلام انہیں بوجھ لگنے لگتا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ بس یہ ہوتا ہی نہ، یہ اسلام آتا ہی نہ، کاش ہم پہلے والی زندگی میں ہی اچھے تھے. تو یہ دو طرح کے منافقین آپ نے اپنے ذہن میں رکھنے ہیں. یہاں پر یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو، اور وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر صرف اپنے آپ کو، اور انہیں اس بات کی سمجھ نہیں ہے. یعنی کچھ منافقین ایسے ہوتے ہیں جو لاشعوری طور پر منافقین ہوتے ہیں، یعنی انہیں خود کو پتہ نہیں ہوتا کہ نفاق ان کے اندر آ گیا ہے. نفاق ایک بیماری ہے جو آگے والی آیت میں آ رہی ہے، فی قلوبہم مرض. مرض اس لفظ کو یہاں پر سمجھے. جب ہمیں کوئی بیماری ہوتی ہے تو ہم اس کے سمٹمز دیکھتے ہیں، ان نشانیوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مجھے جو بیماری لگی ہے وہ یہ بیماری ہو سکتی ہے کیونکہ میرے اوپر یا میرے جسم میں یہ نشانیاں آ گئی ہیں.
تو منافقت بھی ایک بیماری ہے. ایک تو لوگ خود لگاتے ہیں، یعنی سوچ سمجھ کر منافق ہو کر اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اور آج بھی ایسا ہوتا ہوگا کہ مسلمانوں میں کوئی نان مسلم غیر مسلمان ان میں داخل ہو کر ان میں ہی برائیاں پیدا کرے. اور کچھ منافقین ایسے ہوتے ہیں جو مسلمانوں کے اندر خوشی خوشی داخل ہوتے ہیں جیسے کہ ہم، لیکن پھر ان میں مرض لگ جاتا ہے منافقت کا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دعا ہے نا، اللہم طہر قلبی من النفاق. یہ دعا یاد رکھیے گا، اللہم طہر قلبی، اے اللہ پاک کر دے میرے دل کو، من النفاق، منافقت سے. وہ کیوں؟ کیونکہ منافقت کب ہمارے دل میں آ جائے، کب اس کی بیماری ہم پر لگ جائے، یہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا. تو یہاں پر کہا گیا ہے فی قلوبہم مرض. دیکھیے جو اصل جملہ تھا نا وہ تھا مرض فی قلوبہم. مرض مبتدا پہلے آتا ہے اور فی قلوبہم یہ جار مجرور بعد میں آتا ہے، یعنی کہ جیسے سبجیکٹ ہے وہ پہلے آتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فی قلوبہم مرض، اس میں زور ہے، یعنی ان کے دلوں میں ہی بیماری ہے. بیماری ان کے دلوں میں ہی آ چکی ہے، ان کے دلوں میں گھر کر چکی ہے. فزادہم اللہ مرضا، بس اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بیماری کو بڑھا دیا ہے. دیکھیں جب بھی ہمیں کوئی بیماری لگتی ہے تو ہم اس بیماری کو تلاشنے لگتے ہیں، اس کی نشانیوں کو ڈھونڈتے ہیں تاکہ ہم اس کا علاج کر سکیں. تو پہلے آپ اس کی نشانیاں ڈھونڈیں کہ اس منافقت کی نشانیاں کیا ہے. وہ نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بتائی ہیں، اور کچھ نشانیاں یہاں پر بھی آہستہ آہستہ آئیں گی، وہ ہم یہاں پر نوٹ کرتے جائیں گے. تو فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماریاں ہیں، بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بیماری کو بڑھا دیا ہے، ان کی بیماری کو بڑھا دیا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عذاب عظیم نہیں کہا بلکہ عذاب علیم کہا. آپ کو یاد ہوگا کہ کفار کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب علیم عظیم کہا تھا، ان کے لیے بڑا عذاب ہے. بڑا کیوں؟ کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو اسٹیپس اٹھائے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف دینے کے، کہ وہ بھی بڑے تھے، تو ان کے لیے عذاب بھی بڑا ہے. یہاں پر منافقین کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، علیم دردناک عذاب، ایسا عذاب جو تکلیف دے. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی اپنی حرکتوں سے، اپنی باتوں سے، اپنی نفاق سے مسلمانوں کو تکلیف دیتے تھے، اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے تھے. کیسے تکلیف دیتے تھے؟ آہستہ آہستہ یہ باتیں کھلتی چلی جائیں گی. تو دیکھیں اگر کوئی میرے ساتھ منافقت کرے، میرے سامنے میرا ہو اور میرے پیچھے نہیں، تو آپ اس بات کو بخوبی سمجھتے ہوں گے. تو پھر ان کے لیے عذاب بھی ایسے ہی دکھ دینے والا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگوں کو دکھ دیتے ہیں، تو ان کے لیے عذاب علیم ہے. بما کانوا یکذبون، ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے. یکذبون اس کو سمجھیے گا، یکذبون. دیکھیں پہلی نشانی منافقین کی کیا ہے؟ کذب، یعنی کہ جھوٹ. منافق جھوٹے ہوتے ہیں، ان کی ایک زبان نہیں ہوتی. منافقین کی پہلی نشانی یہاں پر جو بتائی گئی ہے وہ کیا ہے؟ جھوٹ. مسلمانوں میں آ کر کہتے ہیں تمہارے ساتھ ہیں، پھر کفار کے سامنے جا کر کہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ ہیں، پھر یہود کے ساتھ اپنا الگ ہی رنگ ہوتا ہے، اپنے ساتھ وہ الگ ہی باتیں کرتے ہیں. تو منافقین کی سب سے بڑی جو نشانی ہے، یعنی یہ مرض اگر مجھے لگ جائے تو مجھے کیسے پتا چلے گا؟ مجھے اپنی زبان کو دیکھنا ہے کہ میری زبان پہ کتنا جھوٹ رہتا ہے. بما کانوا یکذبون، ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے. اچھا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کانو استعمال کیا ہے. کانو اور یکذبون، ان دونوں کے کمبینیشن کو دیکھیں تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ وہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں، ان کے جھوٹ بولتے رہنے کی وجہ سے، یعنی اس میں استمرار ہے، یہ کنٹینیوسلی کام ہوتا ہے. کانو کی وجہ سے یہ مطلب جھوٹ بولتے تھے، بولتے ہیں اور بولتے رہیں گے. یہ منافقین جھوٹ بولتے ہیں، بولتے تھے اور بولتے رہیں گے، یعنی اس میں استمرار ہے، یہ ہوتا رہے گا، ہوتا رہے گا، ہوتا رہے گا. کیوں؟ کیونکہ ان کی منافقت بھی نہیں جائے گی تو ان کی زبان سے جھوٹ بھی نہیں جائے گا. اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں کو جھوٹ سے پاک کرے، آمین. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب انہیں کہا جاتا تھا کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، قالوا تو کہتے تھے انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. دیکھیں ایک بات کو سمجھیے گا کہ وہ کیسے زمین میں فساد پھیلاتے تھے. مثلا اب مسلمان جو ہے وہ مدینہ میں آ گئے تھے، مسلمان مدینہ میں آ گئے، اور آپ کو پتہ ہے کہ مدینہ کے آنے کے تقریباً کچھ ہی ماہ کے بعد جنگیں شروع ہوئی تھی. صحیح ہے؟ اسی سورہ پہ ہم پڑھیں گے کہ دوسرے پارے میں انشاءاللہ کہ جنگوں کا سلسلہ کیسے شروع ہوا تھا.
تو مدینہ میں آتے ہی جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اور تقریباً دوسرا سال مدینہ میں آنے کا، اس میں غزوہ بدر ہوئی تھی، غزوہ بدر۔ تو منافقین کو تو ویسے ہی اپنی دنیا پیاری تھی، وہ تو چاہتے ہی نہیں تھے کہ ہم لڑیں اور ہم مر جائیں، اور شہادت کا تو کانسیپٹ ان کے اندر تھا ہی نہیں، کیونکہ وہ اللہ کے لیے تو پھر لڑتے ہی نہیں، وہ اپنے آپ کے لیے لڑتے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے لڑتے۔ اصل میں وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ جنگ ہو، لیکن جنگ کیا ضروری تھی اتنی؟ آج کل کہا جاتا ہے کہ جو اسلام ہے وہ تلوار کی نوک پر آگے بڑھا ہے، تلوار کی وجہ سے اسلام بڑھایا گیا، حالانکہ یہ ایک بہت بڑا الزام ہے اسلام پر۔ اسلام تلوار سے نہیں بڑھا، تلوار اٹھانا اسلام کو بڑھانے کے لیے، اسلام کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے ضروری تھی، لیکن تلوار کی ہی وجہ سے اسلام نہیں آیا ہے، بلکہ یوں سمجھیں، دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سال مکہ کو دیے تھے، ٹھیک ہے، 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں رہے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طرح طرح سے سمجھایا، طرح طرح سے ان کے ایذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برداشت کیے، تکلیفیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی۔ آپ کو یاد ہے وہ طائف کا دن، جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری طرح بکھر گئے تھے، جیسے حضرت عائشہ نے فرمایا تھا کہ پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول، کیا آپ کے لیے غزوہ احد سے بھی کوئی زیادہ بھاری دن ہے؟ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخم آئے تھے، تو حضرت عائشہ نے پوچھا تھا کہ غزوہ احد سے بھی کیا کوئی زیادہ مشکل دن آپ کی زندگی میں رہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے دن کا ذکر کیا تھا، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ یاد ہوتا تھا، تو وہ بھی مکہ میں ہی ہوا تھا۔ اس کے بعد جب طائف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف اور زخموں کے ساتھ واپس آئے تھے، تو مکہ میں رہنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھر نہیں تھا، پناہ نہیں تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی اور سے پناہ لے کر مکے میں داخلہ لی تھی، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی پناہ نہ لیتے تو مکہ میں آپ کا آنا مشکل ترین ہو جاتا۔ تو بہت سی تکلیفیں دی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 13 سالوں میں سہی، جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ دیکھیں، ہم اگر کسی کو ایک دن دعوت دیں، پھر دوسرے دن دعوت دیں، پھر تیسرے دن دعوت دیں، تو ٹھیک ہے، مطلب ہم تھک جائیں گے نا، تین دن ہو گئے، 4 دن ہو گئے، 5 ہے، زیادہ سے زیادہ ایک ماہ، چلو زیادہ سے زیادہ ایک سال ہم کسی کو دعوت دیں، لیکن 13 سال مسلسل، اور ہر دعوت دینے کے بعد لوگ اور بدتمیز ہوتے جا رہے ہیں، اور زبان دراز ہوتے جا رہے ہیں، اور فحش گو ہوتے جا رہے ہیں، اور نہ ہی صرف اب زبان کا استعمال کر رہے ہیں، بلکہ ہاتھوں کا بھی استعمال کر رہے ہیں، پاؤں کا استعمال کر رہے ہیں تکلیف دینے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 13 سالوں میں بہت کچھ برداشت کیا تھا، صرف اس لیے کہ تاکہ یہ جو لوگ ہیں، یہ جو قریش ہیں، یہ مسلمان ہو جائیں، یہ ایک اللہ کی طرف آ جائیں، تاکہ وہ جہنم سے بچ سکے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا تھا کہ آپ بس مکہ سے مدینہ جائیں، اب یہ ایمان نہیں لائیں گے، یاد ہے نا آپ کو کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا مکہ میں، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دل پر ختم لگ گیا ہے، ان کے دل سیل ہو گئے ہیں، ان کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ اب آ کر یہ منافقین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ صلح کر لیں، یعنی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صلح کرنی ہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے 13 سال ان پر کیوں برباد کیے؟ آپ کو پتا ہے نا کہ جو مکہ کے لوگ تھے وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ آپ ہمارے معبود کو مانیں، ہم آپ کے معبود کو مانیں گے، آپ ہمارے جو رسمیں اور رواج ہیں ان کو ختم نہ کروائیں، ہماری دیویاں، ہمارے دیوتا اس مکہ میں ہی، بیت اللہ میں ہی پڑے رہے، بس کچھ آپ کی چلے کچھ ہماری چلے۔ اسلام میں یہ نہیں ہے، یا تو اسلام میں پورا داخل ہونا ہے یا پھر اسلام سے نکل جائیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے اس طرح کے اسلام لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا ایمان جتا نہیں سکتے، بات کو نوٹ کیجیے گا، صحیح ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے 13 سال ان مکہ کے قریش کو دیے، اور اب ان سے جنگ تھی۔ وہ 13 سال جو صحابہ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برداشت کیے اور انہیں بے گھر کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے تو ان کے لیے مدینہ کھلا رکھا تھا، لیکن پھر بھی تکلیف تو ہوئی تھی۔ اپنا آبائی گھر، اپنا آبائی شہر بچپن سے جہاں رہے ہوں، وہ صرف دشمنوں کی وجہ سے چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، اس بات کو تھوڑا سمجھیے گا۔
تو اب جو ہے بات جنگ کی تھی، اب جنگ کے بنا اسلام آگے نہیں بڑھتا۔ دیکھیں اگر کفار اوپر تھے تو مسلمانوں کو اوپر ہونے کے لیے کفار کو نیچے کرنا تھا۔ اگر ایک نیچے نہیں ہوگا تو دوسرا اوپر کیسے ہوگا؟ تو کفر کو ختم ہونا تھا، تبھی تو اسلام نے آنا تھا، تبھی تو یعنی ظلمات ختم ہوں گی تبھی تو روشنی ہوگی۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میرے کمرے میں اندھیرے ہو اور میں لائٹ جلاؤں پھر بھی اندھیرا ہو، پھر بھی لائٹ پر اندھیرا اگر حاوی ہو جائے تو پھر اس لائٹ کا کیا فائدہ؟ تو اسلام جو لائٹ لایا تھا، جو روشنی لایا تھا، اس کے لیے اندھیرے کو ختم ہونا ضروری تھا، اور اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے جہاد سب سے اہم جو قدم تھا وہ بڑھانا تھا، وہ جہاد تھا سب سے اہم قدم۔ تو پھر یہ منافقین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کیا کہتے تھے؟ آپ صلح کر لیں، ان سے ہاتھ ملا لیں، جو وہ کہتے ہیں کچھ مان لیں کچھ۔ تو جب ان سے کہا جاتا تھا کہ زمین میں فساد نہ پھیلا تو یہ منافقین کیا کہتے تھے؟ ہم تو مصلح ہیں، نحن مصلحون، ہم تو اصلاح چاہتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، ہم تو چاہتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے سے بنی رہے، بس دنیا، تاکہ دنیا حاصل ہوتی رہے نا، تاکہ یہاں سے بھی کچھ ملتا رہے، تاکہ وہاں سے بھی ملتا ہے، مکہ کے لوگ بھی ہم سے خوش ہو جائیں اور مدینہ کے لوگ بھی ہم سے خوش ہو جائیں۔ وہ اس لیے کیونکہ انہیں تو اس بات کا فرق ہی نہیں پڑتا تھا کہ اللہ ہم سے خوش ہے یا ہم سے خوش نہیں ہے، بس انہیں اپنی دنیا کی طلب تھی۔ اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ الا انہم هم المفسدون، سن لو، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، یعنی تمہیں سمجھ لینا چاہیے، اللہ کے معنی ہے تمہیں سمجھ لینا چاہیے، انہم هم المفسدون، یہی اصل میں فسادی ہے، یہی اصل میں مفسد ہیں، ولیکن لا یشعرون، لیکن ان کے پاس شعور نہیں ہے۔ منافقین کی دوسری نشانی ان کے پاس شعور نہیں ہوتا، ایک وہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں، دوسرا ان کے پاس شعور نہیں ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا تھا ایمان لے آؤ، ان منافقین کو جب کہا جاتا تھا، کون کہتا تھا یہاں پر مینشن نہیں ہے، ہو سکتا ہے صحابہ کہتے تھے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات ان کی طرف نازل ہو اور ان میں ہو کہ تم ایمان لاؤ، یعنی منافقت دل میں ختم کرو۔ ایک بات نفاق کے لیے اپنے ذہن میں رکھیں کہ منافق کسی کے منہ پر لکھا نہیں ہوتا کہ یہ شخص منافق ہے اور اس کے منہ پر دیکھ کر ہمیں پتا چل گیا کہ یہ منافق ہے۔ دیکھیں منافق کون ہے کون نہیں ہے یہ ٹائٹل ہم نہیں دے سکتے، دوبارہ سنیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ یہاں پر آج منافقین کا ٹاپک چل رہا ہے تو آپ کے ذہن میں بہت سے منافق آ گئے ہوں، آپ کے رشتہ دار آ گئے ہوں، آپ کے ساتھی آ گئے ہوں، آپ کے پڑوسی آ گئے ہوں، تو یہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کون منافق ہے۔ منافقین کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ یہ کون منافقین ہے، جب تک اللہ تعالیٰ انہیں خبر نہ دے۔ صحابہ کو تو بالکل بھی پتا نہیں ہوتا تھا کہ میرے ساتھ جو بیٹھا ہے وہ منافق ہے یا مسلمان ہے، تو اس کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تو دو طرح کے لوگ بچے، ایک مسلمان ایک کفار، باقی بیچ میں جو منافقین ہیں ان کا فیصلہ ہم نے نہیں کرنا، یہ نوٹ کیجیے گا۔ تو منافقت صرف دل میں ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو ہی اس کا پتہ ہوتا ہے۔ ہم بہتر ہے کہ اپنے نفاق کی فکر کریں، اپنے اندر وہ نشانیاں ڈھونڈیں اور انہیں نکالنے کی کوشش کریں، اس کا علاج کریں، باقی ہم دوسروں کے نفاق کو نہ قریدیں، نہ ڈھونڈیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہمارے جو ساتھی ہیں ان سب کو، جس کو بھی وہ نفاق کی نشانیاں لگ گئی ہیں، انہیں صاف کر دیں، اور ہم ان لوگوں میں سے نہ بنیں جو لوگوں میں کیڑے نکالتے رہتے ہیں، بلکہ ہمارے جو نظر ہو وہ ہمارے اپنے اعمال پر ہو۔ تو خیر اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا تھا ایمان لے آؤ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا تھا آمِنُوا، ایمان لے آؤ، قالوا، تو کہتے کما آمن الناس، جیسے لوگ ایمان لائے۔ یہاں پر لوگوں سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر لوگوں سے مراد صحابہ ہیں۔ آپ کو پتا ہے نا کہ صحابہ نے اپنے اللہ تعالیٰ کے لیے یا اپنے ایمان کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، سب کچھ، اپنا گھر، اپنے بچے، اپنے رشتہ دار، اپنے ساتھی اور اپنی فیملی، سب کچھ چھوڑ دیا اور خالی ہاتھ مدینہ میں آ گئے۔ یہ بھی نہیں پتا تھا کہ مدینہ میں کیسے رہیں گے، کہاں رہیں گے، کیا کھائیں گے، کتنے دن مشکل کے ہوں گے، کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ اور اب بات یہاں تک آ گئی تھی کہ نہ صرف مدینہ میں آئے خالی ہاتھ،
بلکہ اپنی جان بھی لٹانے کو تیار، غزوہ بدر میں جانے کو تیار، جنگوں میں جانے کو تیار، بس تیار رہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم آئے اور ہم جائیں، بلکہ انتظار ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام لے اور مجھے کہے کہ آپ نے اس جنگ میں جانا ہے، تو سب کچھ لٹانے کے لیے تیار۔ تو جب منافقین کو کہا جاتا تھا کہ جیسے لوگ ایمان لائے ہیں، یعنی جیسے صحابہ ہیں، تمہارے سامنے اتنی بڑی بڑی شخصیتیں ہیں، اتنے بڑے بڑے عمل کرنے والے لوگ ہیں، ان سے کچھ سیکھو، یعنی ان کی صحبت سے اثر لو۔ قالو تو کہتے تھے انؤمن کما آمن السفہاء، یعنی یہ لوگ صحابہ کو سفہاء کہتے تھے۔ سفہاء کہا جاتا ہے بے وقوف کو، سفہاء بے وقوف۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یعنی بے وقوف کیوں کہتے تھے صحابہ کو؟ کہتے تھے یہ کیسے لوگ ہیں، تو عجیب بے وقوف ہے، اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار، اپنی جانیں بھی لٹانے کے لیے تیار، اپنا گھر بار بچے مال مویشی سب تو چھوڑا ہے، لیکن اب جان بھی، ایک جان بچی تھی وہ بھی ختم، تو یہ عجیب بے وقوف ہے، ہم تو اس طرح کے بے وقوف نہیں ہیں۔ یعنی صحابہ جو اللہ کے لیے اللہ کی دی ہوئی جان دیتے تھے وہ انہیں بے وقوف لگتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے الا انہم هم السفہاء، آگاہ ہو جاؤ یہی سفہاء ہے، یہی بے وقوف ہے، ولکن لا یعلمون، لیکن انہیں اس بات کا علم نہیں ہے۔ یہاں پر اس آیت کی ایک خوبصورتی نوٹ کریں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کو جواب دیا ہے۔ یعنی منافقین نے جب صحابہ کو بے وقوف کہا کہ تم بے وقوف ہو، تم اللہ کے لیے سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو، تو صحابہ نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا، اللہ ان کی طرف سے جواب دے رہے ہیں کہ یہی بے وقوف ہے، یہی بے وقوف ہے، لیکن انہیں اس بات کا علم نہیں ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ لوگوں سے ملتے ہیں، ویسے تو کہتے ہیں کہ ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان نہیں لائیں گے، لیکن جب خود لوگوں سے ملتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ آمنا، ہم ایمان لے آئے، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمنا، کہتے تھے ہم ایمان لائے، کیونکہ ایمان تو ظاہر کرنا تھا نا، ظاہر سامنے تو دکھانا تھا نا کہ ہم جو ہیں مومن ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تاکہ اگر کبھی تم کامیاب ہو جاؤ تو ہمیں بھی اس میں سے حصہ ملے، تاکہ اگر مدینہ جو ہے وہ مسلمانوں کا پوری طرح مسلمانوں کا ہو جائے اور مسلمان کفار کو بھی ختم کر لے تو ہم بیچ میں بچ جائیں۔ اپنی فکر تھی، صرف اپنی فکر تھی۔ تو پھر جب وہ آتے تھے صحابہ کے پاس تو کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے، ویسے اصلاً دل میں صحابہ کو بے وقوف کہتے تھے، تو اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ یہی بے وقوف ہے، صحابہ کو کلیئر کر دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ اب آ کر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اب جب یہ اپنے شیاطین کی طرف جاتے ہیں، دیکھیں شیاطین سے مراد یہاں پر شیطان نہیں ہے، یہ اصلاً شیطان کے پاس نہیں جاتے تھے، بلکہ شیاطین سے مراد ان کے ساتھی ہیں، ان کی جو جماعت ہے، ان کے جو سردار ہیں، ان کے جو ٹولے ہیں، یہ مراد ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں شیاطین سے تعبیر کیا ہے، ان کی جماعت پوری شیطانوں پر مشتمل تھی، یعنی شیطان ان کے اندر وہ شیطان گری کرایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، جب یہ اپنے شیاطین کے پاس جاتے تھے، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ان سے صرف استہزاء کر رہے ہیں، ہم تو صرف صحابہ سے، مسلمانوں سے ان کے بیچ جو جاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں ایمان لائے، ہم تو صرف استہزاء کر رہے تھے، ہم تو صرف مذاق کر رہے تھے، حقیقتاً ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں ہے کہ اللہ کسی کے ساتھ مذاق کرے، لیکن اس کا مطلب ہو سکتا ہے جیسے کو تیسا، یعنی اگر وہ استہزاء کرتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ حقیقتاً انہوں نے نہ صحابہ سے مذاق کیا، نہ اللہ کے رسول سے، بلکہ یہ اپنی زندگی کو ہی مذاق بنا رہے ہیں۔ دیکھیں ایسے شخص کی کوئی عزت نہیں ہوتی، یعنی ان کی کوئی عزت نہیں ہے، ان کی کوئی عزت نہیں ہے، یعنی یہ ایک طرف جاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں تمہارے، پھر تمہارے، پھر تمہارے، جب ان کا اصلی چہرہ لوگوں کے سامنے آئے گا تو کیا بچ جائے گا؟ تو حقیقتاً یہ جو کھیل کھیل رہے ہیں، یہ جو دھوکہ دہی کر رہے ہیں، یہ حقیقتاً یہ نہ تو صحابہ سے نہ ہی کسی اور سے
استہزاء کر رہے ہیں، بلکہ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ استہزاء کر رہا ہے، وَيَمُدُّهُمْ اور انہیں ڈھیل دے رہا ہے۔ یعنی کہ دیکھیں منافقین اپنے نفاق میں بڑھتے چلے جا رہے، اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دے رہا ہے، چلو جتنا چلنا ہے چلو، جتنا چلنا ہے چلو، جتنا چلنا ہے چلو، یعنی نفاق ان کا بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، بیماری ان کی، کیونکہ دیکھیں اگر ہمیں کوئی بیماری لگ جائے، اللہ خیر کرے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو، مجھے اور سب کو صحت دے، لیکن اگر کسی شخص کو بیماری لگ جاتی ہے اور وہ اس کا علاج نہیں کرتا اور نہ ہی اسے فکر ہوتی ہے، بے فکر ہو کر، مثلا اگر کسی کو جو ہے شوگر ہو گئی، وہ بے فکر ہو کر کھاتا رہتا ہے میٹھا، ادھر سے آ گیا ادھر سے آ گیا ادھر سے آ گیا، پھر بھی کھاتا رہے، تو وہ نفاق ان کا بڑھتا چلا جاتا ہے، تو اس میں ان کی اپنی غلطی ہوتی ہے نا، وہ چاہتے تو احتیاط بھی کر سکتے تھے، تو ان منافقین کا حال بھی یہی ہے کہ یہ مذاق کرتے رہتے تھے، جھوٹ بولتے رہتے تھے، اور اسی طرح یہ لاشعوری دکھاتے رہتے تھے، سوچتے نہیں تھے، سمجھتے نہیں تھے، جانتے نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ وَيَمُدُّهُمْ، اللہ انہیں ڈھیل دیتا ہے، ان کی رسی کو دراز کرتا ہے۔ اس کی مثال ایک امام نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے دی ہے۔ دیکھیں اگر مثلا آپ کے پاس ایک کتا ہو اور وہ کتا آپ پر چلاتا ہو، مطلب ایک مالک ہو، اس کا ایک کتا ہو اور وہ کتا اس مالک پر چلاتا ہو، وہ مالک اسے کھلاتا ہے، پلاتا ہے، سب کچھ دیتا ہے، لیکن وہ پھر بھی بغاوت پر اتر آتا ہے اور اس پر صرف چلاتا ہے، چیختا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اور پھر وہ مالک جو ہے اس کی رسی دراز کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے اس کی رسی کو، جب وہ مالک کو دیکھتا ہے کتا تو وہ بھاگنا شروع کر دیتا ہے تاکہ وہ اس پر دھاڑ سکے، تو جب وہ بھاگنا شروع کرتا ہے اسے لگتا ہے کہ میں آزاد ہو گیا، یعنی میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، میں کہاں بھی جا سکتا ہوں، کس کو بھی کھا سکتا ہوں، میں منمانی کر سکتا ہوں، اسے لگے گا میں آزاد ہو گیا، لیکن جیسے ہی بھاگے گا، جب وہ رسی مکمل ہو جائے گی تو پھر اس کے گلے میں جو زور آئے گا، سمجھ سکتے ہیں آپ، اگر دیکھیں کسی کے گلے میں رسی ہو، ٹھیک، اور وہ بھاگتا ہے، جب وہ رسی ختم ہو جاتی ہے تو ہم الٹا پیچھے ہو جاتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ بھی یہاں پر بالکل ایسے کہہ رہے ہیں کہ ان کی رسی کو ہم نے دراز کر دیا ہے، یہ چلتے رہیں، جو کرنا ہے جیسے کرنا ہے کرتے رہیں، پھر ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس رسی کو کھینچے گا، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آنا ہے، فی طغیانہم، ان کی رسی اللہ ان کی طغیانی میں، ان کی بغاوت میں، ان کی سرکشی میں، ان کی حد میں بڑھاتا رہتا ہے، یعنی یہ جو سرکش ہو رہے ہیں، بغاوت پہ اتر آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی رسی دراز کر دی، جو کرنا ہے کرو، جیسے کرنا ہے کرو، ایمان لاؤ نہ لاؤ، 2 رنگ دکھاؤ، 4 رنگ دکھاؤ، جتنے جھوٹ بولو، جو کرنا ہے کرو، یا امہون، یہ اندھوں کی طرح بھٹکتے رہتے ہیں۔ دیکھیں ایک لفظ ہے امیا اور دوسرا لفظ ہے امیحا، ایک پر جو ہے یا ہے اور دوسرا ہا ہے، امیہ اور امیہ، اس کا معنی ہوتا ہے، امیہ کے معنی ہوتے ہیں اندھا، آنکھوں کا اندھا، اور امیہ کے معنی ہوتے ہیں دلوں کا اندھا، امیہ آنکھوں کا اندھا اور امیحہ دلوں کا اندھا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یعمہون، وہ دلوں کے اندھے ہیں، یعنی ان کے دل اندھے ہو چکے ہیں، انہیں اب راہ سمجھ میں نہیں آتی، انہیں اب ہدایت نہیں دکھتی۔ پھر یہ آج کی ہماری آخری آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید و فروخت کر لی، اولئک الذین نشتروا، جنہوں نے خرید کر لی، الضلالۃ گمراہی، بالہدی ہدایت کے بدلے، یعنی جب ہم ایک چیز دیتے ہیں تو دوسری چیز لیتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم بہترین چیز دیں اور نقصان دہ یا بیکار چیز حاصل کریں؟ کبھی نہیں۔ انسان میں اتنا فہم ضرور ہے، اتنی عقل ضرور ہے کہ جب وہ کوئی اچھی چیز دیتا ہے تو وہ بدلے میں اس سے اچھی چاہتا ہے، بلکہ ہماری فطرت ایسی ہے۔ مثلا میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں کہ اگر کوئی ڈریس 5,000 کی ہے، مثلا اس کی قیمت 5,000 ہے، ہمارا دل چاہتا ہے ہم اسے 4,000 میں خرید لیں، اور پھر ہم اس کو 4,000 میں خرید کرنے کے لیے اس طرح کی محنت بھی کرتے ہیں، یعنی ہمارا دل چاہتا ہے
ہم تھوڑی کم لیں اور تھوڑی زیادہ دیں، یہ ہماری فطرت ہے. لیکن یہاں پر یہ منافقین نے الٹا کر لیا، انہوں نے بہترین چیز دے دی، یعنی انہوں نے گمراہی دے دی اور ضلالت جو ہے وہ انہوں نے ہدایت دے دی اور جو گمراہی تھی وہ خرید لی. منافقین نے سودا کیا تو صحیح، مگر کیسا سودا کیا کہ انہوں نے بیچ کیا دیا، انہوں نے بیچ دی گمراہی اور ہدایت بیچ دی اور گمراہی خرید لی، گمراہی خرید لی. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ فما ربحت تجارتہم، فما ربحت تجارتہم، ان کی یہ تجارت انہیں نفع نہیں دے گی. فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت انہیں نفع نہیں دے گی. وما کانوا مہتدین، وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت کے لیے محنت کرنے والے ہی نہیں تھے. لفظ مہتدین کو سمجھیے گا، ایک ہوتی ہے ہدایت کسی کو مل گئی، ٹھیک ہے، لیکن ایک چیز ہوتی ہے ایک ہوتا ہے کہ ہدایت کسی کو مل گئی، ٹھیک ہے، لیکن ایک ہوتا ہے کسی نے ہدایت کے لیے محنت کی. مثلا صحابہ نے ہدایت کے لیے کتنی محنت کی. جو مکہ میں ایمان لے آئے تھے اور جو مدینہ میں ایمان لائے وہ دونوں برابر نہیں تھے. مکہ میں ایمان لانے والوں نے قریش کا مقابلہ کیا، قریش کو برداشت کیا، تکلیفیں، اذیتیں، یعنی انہوں نے محنت کی تھی اس ہدایت کے لیے. اور جو مدینہ میں ایمان لائے تھے، جو آہستہ آہستہ پھر منافق ہو گئے تھے، یعنی اسلام انہیں اچھا نہیں لگا تھا، اسلام کے احکام انہیں اچھے نہیں لگے تھے، تو اصل میں وہ ایسے تھا کہ انہوں نے ہدایت کے لیے محنت نہیں کی تھی. یہ بالکل ہم جیسی مثال ہے. ہمیں نا اسلام پلیٹ پر پیش کیا گیا ملا ہے، یعنی کہ بالکل پورا پرفیکٹلی ہمیں ہمارے ہاتھ میں دے دیا ہے ہمارے بڑوں نے، یہ لو یہ اسلام ہے، یہ پکڑو. پھر ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، ہمارے پاس اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے کبھی اس کے لیے جانیں قربان نہیں کی، ہم نے کبھی اس کو حاصل کرنے کے لیے محنت نہیں کی، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، ہم بیٹھے بیٹھے ہی ہدایت والے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی یہاں کہہ رہے ہیں وما ہم مہتدین، انہوں نے کبھی بھی ہدایت کے لیے محنت نہیں کی تھی، ہدایت کے لیے محنت نہیں کی تھی، اس لیے انہوں نے کیا کر دیا؟ سودا کر دیا. دیکھیں ایک چیز جو ہمیں بیٹھے بٹھائے مل جائے نا تو اس کی اتنی قدر نہیں ہوتی، تو پھر انہوں نے بھی کیا کر دیا؟ ہدایت کو دے دیا اور گمراہی کو خرید کر لیا. کیوں؟ کیونکہ ظاہری انہیں گمراہی بہتر لگ رہی تھی، ظاہری انہیں دنیا جو حاصل ہو رہی تھی، ان کے تعلقات سب لوگوں کے ساتھ تھے، مکہ کے ساتھ تھے، یہود کے ساتھ تھے، مسلمانوں کے ساتھ تھے، تو دنیا تو انہیں ہر طرف سے پھر مل رہی تھی نا، تو ان کے لیے ہدایت بہتر نہیں تھی، کیونکہ انہیں اس وقت ہدایت میں صرف نقصان نظر آ رہے تھے. حالانکہ انہیں اتنی سمجھ نہیں تھی کہ اصلاً یہ نقصان نہیں ہے. نقصان تو یہ ہے کہ آپ سے اللہ ناراض ہو جائے، نقصان تو یہ ہے کہ آپ سے اللہ کا رسول ناراض ہو جائے، نقصان تو یہ ہے کہ آپ جہنم میں چلے جائیں، نقصان تو یہ ہے کہ آپ قیامت کے دن پچھتائیں، لیکن وہ پچھتانا کوئی فائدے مند نہ ہو، وہ پچھتانا کسی کام کا نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے، مرض سے بچائے، منافقت سے بچائے. کل ہم انشاءاللہ منافقین کے بارے میں 2 مثالیں سمجھیں گے، جس میں ایک شعوری منافق کی مثال ہے، اور دوسرا ان منافقین کی جو سوچ سمجھ کر شعوری مسلمان یعنی جو سوچ سمجھ کر اسلام میں داخل ہوئے تھے، اور دوسرے وہ منافقین جن کو پتہ نہیں تھا کہ نفاق ان کے اندر ہے. ٹھیک ہے، تو ہم ان دونوں طرح کے منافقین کی کل مثالوں کے ساتھ ملیں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ.